I will need a piece from this for a young lady's suit. میں زنانہ لباس کے لیے اس میں سے ایک کپڑا چاہوں گا. He said loudly. وہ اونچی آواز میں بولے. Overjoyed, خوشی سے معمور, شمیم احمد picked up his yardstick. شمیم احمد نے اپنا گز اٹھایا. Uttered in the name of Allah silently. منہ میں بسم اللہ پڑھی. Measured 7 yards. 7 گز ناپے. Picked up the large pair of scissors. بڑی کینچی اٹھائی. And cut the cloth. اور کپڑا کاٹ دیا. خوشی سے معمور, شمیم احمد نے اپنا گز اٹھایا, منہ میں بسم اللہ پڑھی, 7 گز ناپے, بڑی سی کینچی اٹھائی اور کپڑا کاٹ دیا. He then folded it neatly. تب اس نے اسے نفاست سے طے کیا. And placed it before مولوی ابول with respect. اور احترام کے ساتھ مولوی ابول کے سامنے رکھ دیا. He almost seemed to be offering it as a gift. ایسے دکھائی دیتا تھا جیسے وہ تحفے کے طور پر اسے پیش کر رہا ہو. یہ پیراگراف پنکچویشن کے لیے امپورٹنٹ ہے. How much should I pay? میں کتنی رقم ادا کروں؟ مولوی ابول asked. مولوی ابول نے پوچھا. Out of respect. احترام کے مارے. شمیم احمد hesitated for a moment. شمیم احمد ایک لمحے کو ہچکچایا. Hesitated, vacillated. Rubbed his palms. اپنی ہتھیلیوں کو رگڑا. Cleared his throat. اپنا گلا صاف کیا. And replied. اور جواب دیا. احترام کے مارے شمیم احمد ایک لمحے کو ہچکچایا, ہاتھ کی ہتھیلیوں کو رگڑا, اپنا گلا صاف کیا اور جواب دیا. ایٹ دا ریٹ آف 6 rupees per yard. 6 روپے فی گز کے حساب سے. اٹ ول بی 42 rupees سر. 42 روپے ہوں گے جناب. 6 گز 6 روپے فی گز کے حساب سے 42 روپے ہوں گے جناب. His words fell like a bombshell on مولوی ابول. اس کے الفاظ مولوی ابول پر بم کے ایک گولے کی طرح گرے. Suddenly he felt. اچانک انہوں نے محسوس کیا. As if bundle after bundle of cloth from various shelves. کہ مختلف خانوں سے تھانوں کے تھان had been falling over him. اس پر آ گرے ہوں. اچانک انہوں نے یوں محسوس کیا جیسے مختلف خانوں سے تھانوں کے تھان اس پر آ گرے ہوں. Out of 43 rupees he kept a rupee. 43 روپوں میں سے انہوں نے 1 روپیہ رکھا. And quickly paid the rest to شمیم احمد. اور جلدی سے باقی رقم شمیم احمد کو دے دی. ڈیئر اسٹوڈنٹس, یہ پیراگراف بھی پنکچویشن کے لیے امپورٹنٹ ہے. تھینک یو سر. جناب آپ کا شکریہ. شمیم احمد. شمیم said flashing with happiness. flashing means blushing, reddening. خوشی سے شرماتے ہوئے شمیم احمد بولا, آپ کا شکریہ جناب. You have graciously. graciously, kindly. آپ مہربانی فرما کر. become my first customer. مہربانی فرما کر آپ میرا پہلا گاہک بنے ہیں. I consider it a good omen. میں اسے ایک اچھا شگون سمجھتا ہوں. That is why I have not offered you any concession. Concession means discount. یہی وجہ ہے کہ میں نے آج آپ کو کوئی رعایت نہیں دی ہے. But I am your humble servant, sir. لیکن میں آپ کا ادنا غلام ہوں جناب. I will, God willing, انشاءاللہ, compensate, refund you in some other way. میں انشاءاللہ کسی نہ کسی طرح اس کی تلافی کر دوں گا. مولوی ابول placed the bundle of cloth under his arm. مولوی ابول نے کپڑا اپنی بغل میں دیا. and got up to leave. اور جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے. he smiled, blessed شمیم احمد and began walking slowly home. وہ مسکرائے, شمیم احمد کو دعائیں دیں اور آہستہ آہستہ گھر کی طرف چل پڑے. One evening a few days later someone knocked at the door. چند دنوں بعد ایک شام کسی نے دروازے پر دستک دی. He went to the door himself and opened it. وہ خود دروازے تک گئے اور اسے کھولا. A wave of fragrance. fragrance خوشبو, scent
perfume flowed into the house. خوشبو کی ایک لہر گھر میں امڑ آئی. السلام علیکم سر. He heard a familiar voice. السلام علیکم جناب. انہیں ایک شناسا آواز سنائی دی. It was شمیم احمد. یہ شمیم احمد تھا. After the preliminary exchange of greetings. Preliminary means initial, بنیادی, ابتدائی علیک سلیک کے بعد شمیم احمد hesitatingly said something private to مولوی ابول. شمیم احمد نے ہچکچاتے ہوئے کوئی ذاتی بات مولوی ابول سے کی. A thrill went through مولوی ابول's ears. خوشی کی ایک لہر مولوی ابول کے کانوں میں دوڑ گئی. An idea came to him. انہیں ایک خیال آیا. Instead of listening to شمیم احمد's request on his threshold. Threshold چوکھٹ, دہلیز, ڈور اسٹیپ. شمیم احمد کی درخواست دہلیز پر سننے کی بجائے he turned and shouted. وہ مڑے اور پکار کر کہا, عارف's mother, عارف کی اماں, I am going out, میں باہر جا رہا ہوں. I will be back soon, میں جلد لوٹ آؤں گا. And he started walking towards the mosque, اور وہ مسجد کی طرف چل پڑے. شمیم احمد followed him silently. شمیم احمد خاموشی سے ان کے پیچھے پیچھے چل پڑا. They went to a room at one end of the mosque. وہ مسجد کے ایک سرے پر ایک حجرے میں چلے گئے. It was dark. اس میں اندھیرا تھا. And usually used for offering special prayers in solitude. Solitude means isolation, loneliness, تنہائی. اس میں اندھیرا تھا اور عام طور پر تنہائی میں مخصوص عبادات کے لیے استعمال کیا جاتا تھا. مولوی ابول went into the room. مولوی ابول حجرے میں چلے گئے. آپ کمرے میں بھی کہہ سکتے ہیں. مولوی ابول اس کمرے میں چلے گئے. He put a match to a dry twig. Twig means stick. انہوں نے ماچس سے ایک خشک ٹہنی جلائی. And with it lit the earthen lamp. اور اس کے ساتھ مٹی کا دیا روشن کیا. The flame flickered. Flickered means twinkled, جھل ملانا. The flame flickered for a while. شعلہ ایک لمحے کو جھل ملایا. Then became steady. Steady means stable, متوازن. اور تب متوازن ہو گیا. شمیم احمد was now looking nervously into the flickering frame. شمیم احمد اب اس جھل ملاتے ہوئے شعلے کی جانب گھبراہٹ کے عالم میں دیکھ رہا تھا. To put him at ease, اس کو پرسکون کرنے کے لیے مولوی ابول said softly. Softly means gently. مولوی ابول نرمی سے بولے, What is it son? برخوردار, کیا بات ہے؟ یہ جو پیرا پڑھنے جا رہے ہیں یہ پنکچویشن کے لیے امپورٹنٹ ہے. شمیم احمد lowered his eyes. شمیم احمد نے اپنی نظریں جھکا لیں. Hesitated. Hesitated, vacillated. Hesitated for a moment. ایک لمحے کو ہچکچایا. And then replied. اور تب جواب دیا. If you allow me sir, I'll begin. اگر جناب آپ اجازت دیں تو میں شروع کروں. Yes of course son. جی بالکل بیٹا. What is it? کیا بات ہے؟ To encourage the youth he patted his back. Patted means tapped, تھپ تھپانا, تھپکی لگانا. نوجوان کا حوصلہ بڑھانے کے لیے انہوں نے اس کی پشت پر تھپکی لگائی. شمیم احمد felt at ease. شمیم احمد پرسکون ہو گیا. But couldn't overcome his embarrassment. Embarrassment, discomfort, confusion. لیکن اپنی گھبراہٹ پر قابو نہ پا سکا. Then finally, تب آخر کار, mustering up courage. Mustering, gathering. تب آخر کار ہمت کرتے ہوئے he cleared his throat. اس نے اپنا گلا صاف کیا. and began in a low voice. اور مدھم سی آواز میں شروع ہوا اور دھیمی آواز میں شروع ہو گیا. as a matter of fact, حقیقت یہ ہے my mother should have done this. میری والدہ کو یہ کام کرنا چاہیے تھا. but she is not well. لیکن ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. that is why I have come. یہی وجہ ہے کہ میں آیا ہوں. he stopped. وہ رک گیا. you did the right thing.
आपने बिल्कुल ठीक किया, मौलवी अबुल said affectionately. Affectionately means lovingly. मौलवी अबुल शफकत से बोले, आपने बिल्कुल ठीक किया. My request is, मेरी दरख्वास्त है, प्लीज़ एक्सेप्ट मी एज़ यूर स्लेव, मेहरबानी करके मुझे अपनी ग़ुलामी में ले लें. मेरी दरख्वास्त है कि मेहरबानी करके मुझे अपनी ग़ुलामी में ले लें. आई मीन मेरा मतलब है, ही स्टॉप्ड एब्रप्टली. एब्रप्टली मीन्स सडनली, वो अचानक रुक गया. स्टम्बलिंग मीन्स स्टैगरिंग ओवर द वर्ड्स, वो अटक अटक कर बोलते हुए अचानक रुक गया. ये पैराग्राफ पंक्चुएशन के लिए इम्पॉर्टेंट है. मौलवी अबुल कुड नॉट बिलीव व्हाट ही हैड जस्ट हर्ड. मौलवी अबुल को यकीन नहीं आया जो उन्होंने अभी अभी सुना था. टू मेक श्योर, यकीन दहानी करने के लिए, ही आस्क्ड, उन्होंने पूछा, व्हाट इज़ इट सन, बरखुरदार क्या बात है. आई डोंट क्वाइट अंडरस्टैंड, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई. यू विश मी टू एक्सेप्ट यू एज, आप चाहते हैं कि मैं आपको कबूल कर लूं बतौर. दिस पैराग्राफ इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पंक्चुएशन पॉइंट ऑफ व्यू. यस सर, एज यूर स्लेव, जी जनाब, अपने गुलाम के तौर पर. शमीम अहमद blurted out in haste. blurted out, uttered. शमीम अहमद ने तेज़ी में कह दिया. आई मीन मेरा मतलब है, इफ़ यू हैव नो ऑब्जेक्शन, अगर आपको कोई एतराज़ ना हो, आई विल सेंड माई मदर विद द मैरिज प्रपोज़ल. प्रपोज़ल मीन्स ऑफ़र. मेरा मतलब है, अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो मैं अपनी वालदा को शादी के पैगाम के साथ भेज दूँ. इट विल बी एन ऑनर सर टू बी योर सन. आपका बेटा बनना जनाब मेरे लिए एजाज़ की बात होगी. इन हिज एक्साइटमेंट, ये पैराग्राफ उर्दू ट्रांसलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इन हिज एक्साइटमेंट, फियर एंड कन्फ्यूजन. कन्फ्यूजन मीन्स बैफलमेंट, पजलमेंट, घबराहट. अपनी खुशी, खौफ और घबराहट में ही डिड नॉट सी द टीयर्स, वो उन आंसुओं को ना देख सका, विच हैड साइलेंटली रोल्ड डाउन मौलवी अबुल्स चीक्स, जो खामोशी से मौलवी अबुल के गालों पर बहे जा रहे थे. अपनी खुशी, खौफ और घबराहट में वो उन आंसुओं को ना देख सका जो खामोशी से मौलवी अबुल के गालों पर बहे जा रहे थे. इन दैट साइलेंस, उस खामोशी में, टाइम ऑलमोस्ट स्टूड स्टिल फॉर बोथ ऑफ देम, वक्त जैसे उन दोनों के लिए ठहर सा गया. दे लुक्ड डेज्ड. डेज्ड मीन्स स्टन्ड, लॉस्ट. वो गुमसुम से नज़र आ रहे थे. मौलवी अबुल साइड. साइड मीन्स एक्सेल्ड. मौलवी अबुल ने आह भरी एंड वाइप्ड द टीयर्स फ्रॉम हिज आइज़ एंड फेस, और अपनी आंखों और चेहरे से उन आंसुओं को साफ किया. विद द लूज एंड ऑफ हिज टर्बन, अपनी पगड़ी के पल्लू से. मौलवी अबुल ने आह भरी और अपनी पगड़ी के पल्लू से अपनी आंखों और चेहरे से उन आंसुओं को साफ किया. इन अ क्विवरिंग वॉइस. क्विवरिंग मीन्स कांपती हुई, ट्रैम्बलिंग, शेकिंग. क्विवरिंग पर्पल कलर में है डियर स्टूडेंट्स. ये आपकी एमडी कैट वोकैबुलरी में शामिल है, तो अभी से इसके ज़्यादा से ज़्यादा सिनोनिम और एंटोनिम कलेक्ट कीजिए. इन अ क्विवरिंग वॉइस ही सेड, कांपती हुई आवाज़ में वो बोले, ओ अल्लाह, ए अल्लाह, डॉटर्स आर योर हेल्पलेस क्रीचर्स, बेटियां तुम्हारी बेबस मखलूक होती हैं. ए अल्लाह, बेटियां तुम्हारी बेबस मखलूक होती हैं. ही कॉट होल्ड ऑफ शमीम अहमद्स हैंड एंड एडिड. उन्होंने शमीम अहमद का हाथ पकड़ा और बोले, दे आर फॉर मैरिज, वो शादी के लिए ही तो होती हैं. यू आर माई डियर डिसाइपल. डिसाइपल मीन्स स्टूडेंट, प्यूपल. आप मेरे अजीज़ शागिर्द हो. ब्रदर हाफिज़ अब्दुल रहीम्स सन इज़ ऑल्सो माई सन. भाई हाफिज़ अब्दुल रहीम का बेटा मेरा भी तो बेटा है. ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि शमीम अहमद के फ़ादर का नाम क्या था, तो शमीम अहमद के फ़ादर का नाम हाफिज़ अब्दुल रहीम था. कम ऑन माई सन, कम, आओ बेटा आओ. एंड ही एम्ब्रेस्ड हग्ड शमीम अहमद वार्मली, और उन्होंने गर्म जोशी से शमीम अहमद को गले लगा लिया. हाफ एन आवर लेटर व्हेन ही रीच्ड होम,
آدھے گھنٹے کے بعد جب وہ گھر پہنچے زیب النساء آسکڈ، زیب النساء نے پوچھا ویئر آر یو کمنگ فرام ود دس ویو آف فریگرنس، فریگرنس خوشبو، سینٹ، پرفیوم، خوشبو کی اس لہر کے ساتھ آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ آدھے گھنٹے کے بعد جب وہ گھر پہنچے تو زیب النساء نے پوچھا خوشبو کی اس لہر کے ساتھ آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ مہرن لکڈ اپ، مہرن نے نظریں اٹھا کے دیکھا۔ بیفور ہر فادر کوڈ آنسر شی سیڈ، اپنے والد کے جواب دینے سے پہلے وہ بولی یس ابا واٹ اے سویٹ پرفیوم، جی ابو جان کتنی میٹھی خوشبو ہے، دا ہول ہاؤس از فل آف اٹ، پورا گھر اس سے بھر گیا ہے۔ Seeing him silent, his wife went to him، انہیں خاموش دیکھ کر ان کی بیوی ان کے پاس گئی۔ What is it؟ کیا بات ہے؟ She inquired softly، inquired asked، اس نے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ مولوی ابول looked first towards his eldest daughter، مولوی ابول نے پہلے اپنی سب سے بڑی بیٹی کی جانب دیکھا، then towards the row of children، تب بچوں کی اس قطار کی جانب who had appeared on the scene، جو اس موقع پر وہاں پہنچ گئے تھے۔ مولوی ابول نے پہلے اپنی سب سے بڑی بیٹی کی جانب دیکھا، تب بچوں کی اس قطار کی جانب جو اس منظر پر، جو اس موقع پر پہنچ گئے تھے۔ They had all clustered جمع ہو جانا، gathered around their sister، وہ اپنی بہن کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ They looked disappointed saddened، وہ افسردہ سے نظر آ رہے تھے، for he had returned empty handed، کیونکہ وہ یعنی مولوی ابول خالی ہاتھ لوٹے تھے۔ انہیں خالی ہاتھ لوٹتے دیکھ کر وہ افسردہ سے نظر آئے۔ ظاہر ہے بچے یہ سمجھتے ہوں گے کہ ابو باہر گئے ہیں تو باہر سے کچھ کھانے پینے کی چیزیں لے کے آئیں گے، لیکن جب انہیں خالی ہاتھ دیکھا تو ان کے منہ لٹک گئے، وہ افسردہ سے ہو گئے۔ They had to be pleased first، پہلے ان کو خوش کرنا تھا۔ So he declared slowly، لہٰذا انہوں نے آہستگی سے اعلان کیا Tonight all my children will get a special treat، آج رات میرے بچوں کو کھانے کو کچھ خاص ملے گا۔ A little raw sugar، raw means crude، with bread، روٹی کے ساتھ تھوڑی سی شکر۔ This did the trick، یہ حربہ کام کر گیا۔ Their faces immediately instantly فوراً lit up with joy، ان کے چہرے فوراً خوشی سے دمکنے لگے۔ He then went to another part of the courtyard، تب وہ صحن کے ایک دوسرے حصے میں چلے گئے and sat down on the matted bed، اور چارپائی پر بیٹھ گئے۔ Come here عارف's mother، یہاں آؤ عارف کی ماں۔ مولوی ابول ساؤنڈڈ ایکسائٹڈ، مولوی ابول بہت خوش دکھائی دے رہے تھے، enthusiastic ہیپی، ایز ہی کالڈ آؤٹ ٹو ہز وائف، جب انہوں نے اپنی بیوی کو پکارا۔ مولوی ابول بہت خوش دکھائی دے رہے تھے جب انہوں نے اپنی بیوی کو پکارا۔ یوں بھی کہہ سکتے ہیں جب انہوں نے اپنی بیوی کو پکارا تو مولوی ابول بہت خوش دکھائی دے رہے تھے۔ He told her the whole incident، incident means event، انہوں نے پورا واقعہ اسے سنا دیا۔ At first زیب النساء did not believe him، پہلے تو زیب النساء کو ان کی بات پر یقین ہی نہیں آیا، بٹ وین ہی ریپیٹڈ دا اسٹوری انڈر اوتھ، لیکن جب انہوں نے قسم کھا کر واقعے کو دہرایا، شی بیگین ٹو کرائی، تو وہ رونے لگ گئی۔ ماں تھی نا، اپنی بیٹی کی شادی کی بات سن کر رونے لگ گئی۔ ڈونٹ کرائی زیبن، زیبن رو مت، He said softly، وہ نرمی سے بولے۔ He rarely addressed her that way، rarely means seldom، وہ بہت کم اس طرح سے اسے مخاطب کرتے تھے، یعنی زیبن نام لے کر نہیں پکارتے تھے بلکہ وہ عارف's mother کہہ کر، عارف کی اماں کہہ کر بلاتے تھے، لیکن آج وہ کہہ رہے تھے زیبن۔ بٹ ٹوڈے واز اے اسپیشل ڈے، لیکن آج ایک خاص دن تھا۔ گاڈ ڈیڈ لسن ٹو آر پریئرز، اللہ تعالیٰ نے ہماری دعائیں سن لی ہیں۔ لیٹ اس بو آر ہیڈس ٹو ہم، آئیں اس کے سامنے اپنے سر جھکا دیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے سر جھکا دیں۔ دے ور اسٹل لاسٹ ان دیئر نیولی ایکوائرڈ ہیپینس، وہ ابھی اس نئی ملنے والی خوشی میں ہی گم تھے۔ وین سڈنلی، جب اچانک، ونس اگین، ایک
ایک مرتبہ پھر دے ہرڈ اے ناک، انہیں دروازے پر دستک کی آواز سنائی دی۔ وہ ابھی اس نئی ملنے والی خوشی میں ہی گم تھے کہ جب اچانک ایک مرتبہ پھر انہیں دروازے پر دستک کی آواز سنائی دی۔ بیفور اینی آف ہز چلڈرن کوڈ رش اینڈ اوپن دا ڈور، اس سے پہلے کہ کوئی بچہ بھاگ کر دروازہ کھول دیتا، مولوی ابول شاؤٹڈ، مولوی ابول چلا کر بولے،